Welcome back to Expresso. آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ نہیں بھی ہو رہا, وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہے. پوری دنیا ریلائی کر رہی ہے, پوری دنیا کے جتنے بھی گلوبل سسٹمز ہیں, دے ریلائنگ ان انٹرنیٹ. اور یہ کوئی افسانوی بات ہے بھی نہیں, یہ ایک حقیقت ہے. آج کی جدید ٹیکنالوجی نے اس حقیقت کو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ اب دنیا میں کہیں بھی کسی قسم کی ایکسس, چاہے وہ کسی چیز کے لیے ہو, کسی قسم کی کموڈٹی کے لیے ہو, وہ مشکل نہیں رہی ہے. اور یہ سب کچھ انٹرنیٹ نے کیا ہے. پاکستان میں آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے, چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں, جنہوں نے انٹرنیٹ کو پاکستان میں لانے کے لیے مڈ 80s اپنا رول پلے کیا, اور پھر اس کے بعد مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو انٹرنیٹ کی ڈومینز کے اوپر اور انٹرنیٹ کے میدان کے اندر ایک نمایاں مقام دلوائیں. ہم .pk جو پاکستان کی ڈومین ہے, جس کے اوپر ڈفرنٹ ویب سائٹس آپ دیکھتے ہیں, اس کے بنانے والے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ابھی ایک پاکستان 100 کا منصوبہ ساتھ لے کے چلنے والے عمران صاحب کی بات کریں, جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران انور صاحب, وہ جدید ٹیکنالوجی پہ کام کر رہے ہیں. انٹرنیٹ کو پاکستان میں کس طریقے سے بہترین استعمال کیا جا سکتا ہے اور فیوچرسٹک اپروچ کیا ہو سکتی ہے, اس ساری صورتحال پہ آپ نے عمران انور صاحب کو مدعو کیا ہے. امریکہ سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں, آل دا وے فرام فلوریڈا ہمارے ساتھ موجود ہے عمران انور صاحب. سب سے پہلے تو خوش آمدید, بہت بہت. ہم آپ کو گڈ مارننگ تو وش نہیں کر سکتے, لیکن اسٹل تھینک یو سو وی وش یو ویری, کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو ہم یہ جو مڈ 80s میں ہم نے مینشن کیا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کو ایک لانے والی شخصیت کے طور پہ آپ آبویسلی آپ نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. ذرا اس حوالے سے آغاز کرتے ہیں آپ کے جرنی کا, دین پھر ہم پاکستان 100 کے پروجیکٹ کی جانب پہ آتے ہیں. ضرور. تو نمبر 1 تو تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. میں بڑا ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ پاکستان میں آپ کے ناظرین, سامعین اور تمام جو دوست یہ پروگرام دیکھتے ہیں ان سے آج ڈائریکٹ بات ہو میری. میرا جی پلیز بولیے. پلیز کنٹینیو. ہاں, تو جو آپ نے عزت افزائی کی یہ کر کے, ظاہر ہے انٹرنیٹ پاکستان میں ایک دن آنا تھا, تو یہ اللہ کی طرف سے یہ مجھے موقع ملا کہ سب سے پہلے ہی میں نے اس کا کام شروع کیا. اور اس وقت 1989 کی بات ہے, لیٹ 80s کی, جب میں کولمبیا یونیورسٹی اسکالرشپ ملی تو میں امریکہ پڑھنے کے لیے آیا. ویسے میں لاہور سے, UET لاہور سے الیکٹرانکس انجینئر ہوں مڈ 80s میں, 1984 تک. جب میں امریکہ میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ای میل اس وقت سٹارٹ ہوئی تھی, لیکن صرف ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنز میں, صرف تعلیمی اداروں میں اور حکومت کے کچھ اداروں میں تھی. کمرشل انٹرنیٹ جو ہے وہ امریکہ میں بھی شروع نہیں ہوا تھا. لیکن میں نے تب سے کام شروع کیا تھا کہ یہ چیز پاکستان لانی ہے. حالانکہ اس وقت پاکستان میں کافی سختیاں تھیں, کافی مشکلات تھیں, لیکن اس وقت میں نے جن لوگوں کو اپنے ساتھ بھی بعد میں ملا کر پارٹنر بنا کے چلایا ساتھ, اس وقت وہ بھی نہیں سمجھتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ 30 سال 40 سال تک پاکستان میں انٹرنیٹ نہیں آئے گا, اور مجھے یقین تھا کہ اگر ایک آدمی ہمت کرے تو قوم کے سامنے چھوٹے سے ایک دروازہ, ایک کمپیوٹر کے ساتھ بھی کام شروع کرے, تو قوم یہ ہے انٹیلیجنٹ, قوم ہے محنتی, قوم ہے کریٹو, اور پاکستانیوں کو ٹیکنالوجی ایک دفعہ آپ پرووائڈ کر دیں, اس پہ وہ آگے سے آگے چلتے جا سکتے ہیں. اور ہم اس کے 25 سال آگے جو چلنا ہے, اس کے لیے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے عمران, یہ جو بڑی زبردست بات ہے, ایک تو ہمیں بڑا اچھا لگا کم از کم اس ٹائم آپ نے کوشش کی, اور آپ ان کو ود یور آئیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں. آپ تھوڑا سا اس پاکستان کے سفر کو بھی اگر میں آپ سے پوچھوں, کیونکہ پھر آپ نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا ہوگا کہ کیسے پاکستان آگے بڑھا. یہ جو انوویشن ہم لے کر آئے ود دا ٹائم, جتنا بھی ہم نے اس کے اندر اچیو کیا, کیا آپ ایک پرو ٹیک ہونے کی حیثیت سے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی, یا نہیں پوٹینشیل زیادہ تھا, ہم نے کم کیا؟ اس انوویشن کو اور پاکستان کے سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں عمران؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. پاکستان ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پہ CCTLD جس کو کہتے ہیں کنٹری کوڈ .pk, پاکستان کا جو کوڈ ہے, ٹاپ لیول ڈومین, وہ پرائیویٹ سیکٹر میں میں نے اور میرے پارٹنر نے شروع کی تھی, اور اس کے بعد 25-30 سال سے یہ چل رہی ہے ہمارے ساتھ, 27 سال سے ہو گئی بلکہ شاید. اس پیریڈ میں بہت ترقی ہوئی ہے, بہت انٹرنیٹ بڑھا ہے. ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ہر پاکستانی جس کے ہاتھ میں اس وقت سیل فون ہے یا ٹیبلٹ ہے یا کمپیوٹر ہے, وہ انٹرنیٹ پہ ہے. بلکہ اب تو اسمارٹ ٹی وی, بہت سے لوگ آپ کے جو پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اپنے سیمسنگ پہ یا LG پہ, وہ بھی انٹرنیٹ کنیکٹڈ ٹی ویز ہیں. لیکن اس وقت جو ہے .pk پہ مجھے بڑا افسوس ہے, حالانکہ میں اس کے بانی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, اور میرا خیال ہے کہ ہم نے .pk کا جو پوٹینشیل ہے وہ پوری طرح نہیں پورا کیا. اس میں ظاہر ہے میرے ساتھی اور میں اس میں قصوروار ہیں
کہ ہم نے اس کو اتنا نہیں بڑھایا کیونکہ ظاہر ہے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا کہ اس وقت کی حکومت کیا پالیسی اختیار کر سکتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو بی پاکستانی اور بائی پاکستانی کا نعرہ تو لگاتے ہیں, لیکن جب آپ ان کا بزنس کارڈ دیکھتے ہیں یا آپ سائن بورڈ دیکھتے ہیں لاہور میں, کراچی میں یا کسی اور شہر میں, اس پہ gmail.com کا ایڈریس ہوگا یا کسی اور ویب سائٹ کا ایڈریس ہوگا. تو جب تک ہم خود .pk کو اپنائیں گے نہیں, اس وقت تک ہم اس کا پورا پوٹینشیل نہیں بڑھا سکتے. اور مجھے اور میرے پارٹنر کو بہت ضروری ہے کہ ہم بھی اس کو بہتر بنائیں. .pk نے اپنا پوٹینشیل پورا نہیں کیا. PKNIC جو ادارہ اس کو چلاتا ہے, مینج کرتا ہے, اس نے اپنا کام پورا نہیں کیا, اور اس پہ میں سرکاری اداروں کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں کہ اس کو بہتر کریں, کیونکہ یہ قومی اثاثہ ہے اور یہ ضروری ہے کہ اس کو پاکستان کی 100ویں سالگرہ تک ہم اس کو اتنا مضبوط بنائیں کہ نہ یہ عمران ہو نہ کوئی اور شخص ہو جس کے کنٹرول میں ہو. یہ ایک قومی اثاثہ ہے, سب مل کے چلائیں. ٹھیک ہو گیا. عمران صاحب, جس طرح سے آپ نے خود کہا کہ ہم نے اس کے پوٹینشیل کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا, اب آپ فردر اس پہ جو کام کرنے جا رہے ہیں, کیا آپ حکومتی اداروں کے حوالے سے آپ نے بات کی, آپ کو اس طرح سے سپورٹ مل رہی ہے کہ آپ اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آئیڈینٹی بنانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان کی اونرشپ ہونی چاہیے .pk کو لے کر, تو اس حوالے سے کیا فردر آپ کا پلان ہے کہ آپ اس کو بہتر کر سکیں گے؟ یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا. 30 سال سے جب سے بھی یہ کام میں نے شروع کیا تھا, اس وقت سے پرائیویٹ سیکٹر میں .pk کی مینجمنٹ ہونے کے فوائد بھی بہت تھے. کیونکہ اگر آپ کو پتا ہے پاکستان میں کسی دن فوج آ سکتی ہے, کسی دن کوئی ڈکٹیٹر آ سکتا ہے, کسی دن کوئی کرپٹ حکمران آ سکتا ہے, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ .pk کو ویپنائز کیا جائے. کوئی حکومت آئے آج پالیسی چینج کر دے کہ تمام ویب سائٹس بند کر دیں, صرف 10 لوگوں کو دیں, کوئی اور آئے جو کہے کہ سب کچھ بند کر دو, صرف میری تصویریں چلاؤ. تو اس لیے اس کا پرائیویٹ سیکٹر میں ہونے کا پاکستان کو فائدہ ہوا. لیکن ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر میں چاہے میں ہوں چاہے میرے پارٹنر اشر ہوں, ہم لوگ جو ہیں وہ انڈیویجولز امریکن شہری ہیں, ہم امریکہ میں ہیں, پاکستانی ہیں ظاہر ہے, لیکن امریکہ میں رہتے ہیں, امریکہ میں کام کرتے ہیں. یہاں سے ہم نے پیسے کما کے پاکستان میں خرچ کیے اس کو چلانے کے لیے. لیکن لانگ ٹرم ظاہر ہے زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. میں ایک ایسا سسٹم بنانے کی ضرورت ہے کہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کا جو ہے وہ مل کے پارٹنرشپ ہو, اور ادارہ ایسا ہو اس کو چلائے جو ملک سے باہر اس لیے ہو کہ انڈیپینڈنس رہے, لیکن ساتھ ساتھ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, PTA ہے, منسٹری آف IT ہیں, یہ بڑے پازیٹیو رول پلے کر رہے ہیں. یہ پچھلے سالوں میں ان کا رول پازیٹیو نہیں ہوتا تھا. جو اس وقت ان کی لیڈرشپ ہے وہ بہت سمجھدار ہے, اور مجھے ان کے ساتھ مل کے بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہی سمجھتے ہیں جو ہمارے خوف تھے, جو ہماری فکرات تھیں, اور لیکن ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ پاکستان کے. ٹھیک ہے. اچھا عمران, میں آپ سے یہ جو پاکستانی ینگسٹرز ہیں اس وقت, چونکہ IT کے اندر یہ IT ایکسپورٹس کو لے کر پاکستان کے اندر بڑا پوٹینشیل موجود ہے, لیکن وی آر جسٹ اپ ٹو a few millions اور a few billions. پوٹینشیل بہت زیادہ ہے, اور ہم سے بہت زیادہ بڑی پوٹینشیل کے اندر بھارت جیسے ممالک, بنگلہ دیش جیسے ممالک اپنی IT ایکسپورٹس کر رہے ہیں. ایک تو آپ اس پوٹینشیل کو, یہ جو ان ٹیپ پوٹینشیل ہے, اس کو ہم کیسے مزید ایکسپلور کریں, اس کو کیسے مزید استعمال کریں اپنے فائدے کے لیے, اپنی اکانومی کے فائدے کے لیے, اس کے لیے کیا تجاویز ہیں آپ کے پاس, اور کیا حکومت پہ اب تک جو اقدامات کیے ہیں وہ کافی ہیں, یا آپ کے پاس بینگ ایکسپیٹ کوئی ایسی تجاویز ہیں جو آپ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اس پہ عمل کر کے ہم IT انڈسٹری کو فروغ دے سکتے ہیں پاکستان میں؟ زبردست سوال آپ کر رہے ہیں, اور مجھے ظاہر ہے میں ایک ادنا سا پاکستانی ہوں جس کو خوش نصیبی ہوئی کہ اس موقع پہ آپ سے بات کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے مجھے. پاکستان میں جتنا پوٹینشیل ہے, ہم حالانکہ بھارت کا ایک بہت, ہندوستان جس کو مارکیٹنگ کے طور پہ انڈیا کہتے ہیں, ہندوستان نے جو پوٹینشیل بنایا ہے, ان کی آبادی ہم سے کہیں زیادہ ہے, لیکن ان کی جو کریٹیوٹی ہے ہم سے کہیں کم ہے. اور مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا ہے کہ جو پاکستانی کریٹیوٹی ہے وہ اکثر چیزوں کو توڑنے میں استعمال ہوتی ہے, سافٹ ویئر کا لائسنس بریک کر لیا وغیرہ, نہ کہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کریٹ کرنے میں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو نہ کوئی پالیسی چینج کر سکتی ہے, نہ عمران نہ آپ. ہم سب کو مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہمارا جو پوٹینشیل کریٹیوٹی کا ہے, نئی چیز بنانے کا ہے, نئی کتاب, نئی فلم, نیا میوزک, نئی سافٹ ویئر ویب سائٹ, نیا بزنس, یہ تمام چیزوں کا پوٹینشیل پاکستان جتنا اس پورے خطے میں جو ہے دنیا کے کسی کے پاس نہیں ہے. اور یہ ہم سب کا فرض ہے کہ ہم سب اس پہ مل کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم, چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, ہم چاہیں گے پاکستان 100 کا جو آپ کا پروجیکٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں کہ یہ پروجیکٹ ہے کیا اور آپ اس کو کس طرح سے آپریٹ کرنے جا رہے ہیں. تو ایک تو میں اس کو کہوں گا کہ پروجیکٹ نہ سمجھیں, اس کو میرا مشن سمجھیں. میں جب اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو پاکستان میں 30 سال میں انٹرنیٹ نے جتنی ترقی کی, اس وقت کے لوگ جو نہ کہنے والے تھے وہ پیسے کما رہے ہیں اس سے, لیکن
जितना पोटेंशियल हमारा भी है वो तो भी हमने टच नहीं किया। मेरी ख्वाहिश ये है कि हम अगर आज इस साल में 2022 में एक 25 साल मिशन पे चलें, प्रोजेक्ट नहीं मिशन पे चलें, आज से 25 साल बाद 2047 में हमारा मुल्क 100 साल का हो जाएगा। उस वक्त हम किस लेवल पे पहुंचे होंगे, किस इंडस्ट्री में, सनत में, माशियात में, तालीम में, इल्म और किताबों में, लिखने में, पढ़ने में, पेंटिंग्स में, दुकानें चलाने में, नई चीजें बनाने में, इन तमाम चीजों का मिशन हम बना के अगर चलें, तो मेरा मिशन ये था कि तमाम गवर्नमेंट के इदारों के साथ मिलके और प्राइवेट सेक्टर में और स्टेक होल्डर्स और मीडिया के साथ मिलकर और अवाम के साथ मिलकर और इंटरनेट पायनियर्स और एंटरप्रेन्योर के साथ मिलके हम हर फील्ड के गोल सेट करें कि अगले 5 साल में हमें कहां तक पहुंचना चाहिए, 10 में कहां तक पहुंचना चाहिए और 25 साल में कहां तक पहुंचना चाहिए। हो सकता है वो गोल्स चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए उस वक्त, लेकिन अगर आज 25 साल का सफर हम नहीं शुरू करेंगे तो हम उसी तरह बातें करते रह जाएंगे 25 साल बाद, जैसे हम 30 साल से कर रहे हैं। बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेटिव और बड़ी ज़बरदस्त आपकी थॉट्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त आपकी बातें हैं। अल्लाह करे जो आपके प्लान्स हैं, एज यू सेड इट्स अ मिशन, अल्लाह करे आपको इसमें कामयाबी मिले। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इमरान अनवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन हुए फ्रॉम USA एंड उम्मीद करते हैं कि आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए भी और आपके .pk के लिए, जो कि हमारा .pk भी है, इसके लिए बहुत बेहतर हो। सो .pk के मौजिद और पाकिस्तान में इंटरनेट के फ़रोग के लिए काम करने वाले इमरान अनवर साहब हमें लाइव ज्वाइन कर रहे थे। और जो इनके आइडियाज़ हैं अगर उनको एग्जीक्यूट किया जाए तो पाकिस्तान इस वक्त जिस क्राइसिस का अनफॉर्चुनेटली शिकार है, फॉर द लॉन्ग टर्म ये जो प्लान्स हमें बता रहे हैं उससे पाकिस्तान की ओवरऑल IT के शोबा हो या दीगर शोबे हो उसमें बहुत हेल्प हो सकती है। तो इस पे जो इनका मिशन है अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। पाकिस्तान के अगर आप जितने कर्जे हैं पाकिस्तान के ऊपर, IT के अलावा, इंटरनेट के अलावा और कोई हल नहीं है हमें कम से कम नजर आता फिजिकली जो पाकिस्तान के इस बोझ को कम कर सके। इसी के जरिए पाकिस्तानीज कैन मेक मोर डॉलर्स एंड अपने कर्जे उतारने में हमें हेल्प हो सकती है, और कर्जे उतरेंगे तो आज़ादी आएगी, असल आज़ादी। तो ये बहुत ज़रूरी है। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। फासला रखें।